حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حج کرنے کے لائق ہیں، پیسے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں گیا ہوا ہے، گھروں میں ہے، جناب فاروق اعظم نے کہا لوگوں سے ان کے اوپر جزیہ عائد کر دو، ان کے اوپر جزیہ لگا دو۔ کیوں؟ ماہم بے مسلمین، ماہم بے مسلمین، اس لیے کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلام کو سمجھو کہ تم نے اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مان لیا ہے، اب تم آزاد نہیں ہو۔ باؤنڈری ہے اسلام کی، پابندیاں ہیں اسلام کی، اسی میں آپ کو رہنا ہے۔ چھلانگ نہیں لگا سکتے، کود نہیں سکتے، باؤنڈری نہیں توڑ سکتے، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ چور اگر چوری کرتا ہے، 2 گواہوں کے ساتھ پکڑا گیا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اسلام کی سزا ہے۔ کوئی اگر کیا ہے زنا کرتا ہے، 4 گواہوں کے موجودگی میں، 4 گواہ ان کے پاس موجود ہو گئے، ایسے زانی کو اگر شادی شدہ ہے قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ کوئی آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ کرانے پر بھی ایسے لوگوں کو کیا ہے اسلام کا قانون ہے، قتل کیا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے اعلان، اور ان کے ظواہر سے پتا چلتا ہے، منہ کے بدبو سے بھی پتا چلتا ہے، دوسرے لوگ گواہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے شراب پی لی ہے، میں نے دیکھا ہے، اگر نہیں بھی دیکھا ہے یہ منہ گواہ دے رہا ہے، ان سے بدبو آ رہی ہے، ان کی زبان چڑھی ہوئی ہے، دماغ چڑھا ہوا ہے، ان کی چال ڈھال اور ان کی آواز اور ان کی بولیوں سے پتا چل رہا ہے اس نے شراب پیا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، سرے عام لوگوں کے سامنے ایسے آدمی کو 40 کوڑے لگائے جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالقی کائنات، مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ
جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں اسوہ بنائے گا، نمونہ بنائے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے اسلام کے تعلق سے، اسلامی احکامات کے تعلق سے ایک انسان دنیا میں اپنی زندگی کس انداز میں گزارے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو ان کے لیے کیا تباہی ہے۔ نیز اخلاقیات کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، عقائد کے تعلق سے ہو، عبادات کے تعلق سے ہوں، قرآن و احادیث میں اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر تعلیمات پیش کر دی ہیں کہ ایک انسان دنیا میں اپنی زندگی کس انداز میں گزارے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کے لیے مل جائے، کہ دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو دین اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دین اسلام کے قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر ان کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو یہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کو دین کو چھوڑ کر، تو اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اسے چھوڑ کر کیا یہ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور مذہب چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، کوئی اور دین چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اللہ رب العالمین سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کو دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی تابع ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے مطیع ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے تابع اور ان کے فرما بردار ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تابع ہیں، فرما بردار ہیں، طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، چاروں ناچار ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے تابع اور ان کے فرما بردار ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی پوری مخلوقات کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہتے نہ چاہتے، چاروں ناچار، یہ سب اللہ رب العالمین کے تابع فرما بردار ہیں، ان کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کہ انسان
جو اللہ رب العالمین کا نافرمان بنا بیٹھا ہے، رسول کا نافرمان بنا بیٹھا ہے، شریعت کا نافرمان بنا بیٹھا ہے، یہ اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی پسند کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے، قانون جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں دیا ہے اس کے مطابق یہ انسان زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں قرآن کی جو تصریحات پیش کی ہیں، عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، ان پر کیا ہے انسان چلنا نہیں چاہتا ہے، من پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے انسان ہر معاملے میں، ہر شعبے میں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے تابع فرما بردار ہیں، لیکن انسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس انسان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کر دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، تو اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائے، ان کے احکامات پر چلے اور جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان کر ان کا ہر حکم کیا ہے مانے، سر تسلیم خم کر دے، ان کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، قرآن کہتا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے تم ڈرو، اللہ رسول کی نافرمانی سے تم ڈرو۔ اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، حدیث سے اعراض کیا، جو قرآن میں احکامات ہیں اور جو احادیث میں احکامات ہیں ان کے مطابق تم عمل کرنا نہیں چاہتے ہو، اسی کا نام اعراض ہے۔ تم الٹے پاؤں پھر گئے، تم اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، قرآن میں کیا حکم ہے کوئی مطلب نہیں، حدیث میں کیا حکم ہے کوئی مطلب نہیں، اپنی پسند کی تم زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم تک پیغام کو پہنچا دینا۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام انسانوں تک پہنچا دے، کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شرک حرام ہے، اللہ کی عبادت واجب ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، وغیرہ، اور جو کچھ بھی عبادت کا طریقہ بتلایا انہیں بجا لانا ضروری ہے، جن چیزوں کا حکم دیا انہیں کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا ضروری ہے۔ تو رسول کا کام پیغام پہنچا دینا، یہ ذمہ داری رسول کی ہے۔ اب کوئی شخص اگر شریعت پہ چلے نہ چلے تو اب یہ اللہ رب العالمین کے حساب میں ہے، جو اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ان کے لیے جنت ہے، جو ان سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام اصل میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا تابع بنا لینا، ان کا فرما بردار بن جانا، سر تسلیم خم کر دینا، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو کچھ نبی نے کہا ہے، بس ان کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، ان سے ہٹ کے ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور ایسے ہی آدمی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کو اتارا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور بطور دین کے میں نے اسے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ بہت بڑی تمہارے لیے نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے. کہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت سے ذکر کر کے کہا آج میں نے تمہارے لیے اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے. مطلب یہ ہے شریعت کا قانون مکمل ہو چکا ہے, قرآن کا اترنا مکمل ہو چکا ہے. اب ان کے بعد کیا ہے, کوئی حکم نازل نہیں ہوا. قرآن کی آیت نازل تو ہوئی لیکن کوئی حکم دوسرا نازل نہیں ہوا. شریعت مکمل ہو چکی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دنیا سے جانے کا وقت بھی آ چکا ہے, چونکہ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے. اب نبی کو رسول کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے, اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جو آدمی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں اور 3 چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں. یہ سمجھنا ہے. 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ان کو ہلاک کرنے والی ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں؟ فسخ مطاع, لالچ. پہلی چیز کہ لالچ, انسان کے اندر ایک لالچ آ جائے اور پھر اس کے چکر میں پڑ کر کیا ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھے, شریعت کے حدود کو کھو بیٹھے. فسخ مطاع, انسان کی لالچ آ جائے اور اس لالچ کے پیچھے پڑ جائے. وہ ہوا متبع. اور دوسری چیز انسان کے اندر خواہش نفس آ جائے کہ ان کا جو نفس چاہ رہا ہے وہ نفس کا پجاری بن جائے, خواہشات کا پجاری بن جائے کہ ان کو جیسی خواہش ہو رہی ہے, جیسا ان کا دل چاہ رہا ہے ویسے ہی وہ کرنے لگتا ہے, منمانی کرنے لگتا ہے. یہ دوسری چیز ہوئی. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے, اپنی پسند کی چیز انسان کرنے لگے, شریعت چولہے کے بھاڑ میں جائے, قرآن و احادیث سے ان کو کوئی مطلب نہیں, جو ان کو پسند ہو رہا ہے, جیسا ان کا دماغ چل رہا ہے ویسا وہ کرنا چاہتا ہے. یہ 3 چیزیں جن کے اندر آ گئی وہ ہلاک ہے, برباد ہے, تباہ ہے. یہ تینوں چیزیں ان کو لے ڈوبیں گی. لالچ کہ انسان ان کے پیچھے پڑ جائے, اور خواہش نفس کہ جن کی پیروی کرنے لگے اور اسی کے پیچھے انسان پڑ جائے. تو ایسے لوگوں کے, اور ایک انسان اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے لگے, قرآن و احادیث کی پسند کے مطابق ان کی زندگی نہ گزرے. تو انسان خواہشات کا جب پجاری بن جاتا ہے تو اس لیے قرآن نے بیان فرمایا ہے ارائیتہ من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی پاک, آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو, اپنے نفس کو الہ بنا لیا, الہ معبود بنا لیا. اس کو الہ معبود کو کہتے ہیں, اللہ کو معبود کہتے ہیں. جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمارا معبود ہے. تو ہم کن کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے. اب جس نے اپنے نفس کو کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا, من اتخذ الہہ ہواہ, اپنے ہی نفس کو معبود بنا لیا, اللہ بنا لیا. نفس جیسا کہتا ہے ویسے ہی چلتا ہے, خواہش جیسی ہوتی ہے ویسے ہی چلتی ہے. قرآن و احادیث سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, روک ہے کہ ٹوک ہے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی کے آگے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں, یہ عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ لوگ جانور ہیں, جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, بدتر ہیں. جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے, نفس کا پجاری ہوتا ہے, اپنے نفس کو, اپنے ذہن کو اور اپنی ضمیر کو جو الہ بنا لیتا ہے, معبود بنا لیتا ہے, ایسے لوگ جانور ہی نہیں جانور سے بھی بدتر ہیں, جانور سے بھی بدتر ہے. تو لیے اپنے آپ کو جو اللہ رب العالمین نے واضح کیا, جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے, منمانی زندگی گزار رہا ہے, قرآن و حدیث ان کو کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ کو چھوڑ کر خواہش کو معبود بنایا, دل کی ضمیر کو معبود بنایا, یہ لوگ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ شریعت کا پیغام ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے.
3 چیزیں یہ ہلاک کرنے والی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لالچ اور خواہش نفس اور انسان اپنی پسند کی زندگی گزارنے لگے. اور 3 چیزیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ انسان کو ان کے ذریعے سے کیا ہے نجات مل جائے گی. فالعدل فی الغضب والرضا، انسان کی ناراضگی ہو چاہے انسان کیا ہے کہ رضامندی ہو، دونوں حالت میں انصاف سے کام لے. بہت بڑی چیز ہے العدل الانصاف. عادل حکمراں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. جو عادل حکمراں ہوتا ہے، جو دنیا میں اپنی رعایت پر کیا ہے، جو حکمراں انصاف پرور ہوتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ڈھاتا ہے اور انصاف کے ساتھ کیا ہے لوگوں کو چلاتا ہے اور قرآن و احادیث کا پابند بناتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ڈھاتا ہے، ایسے لوگوں ایسے بادشاہ کے بارے میں، ایسے حکمراں کے بارے میں، ایسے ذمہ داران کے بارے میں، ایسے خلیفہ وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے کہا یہ قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ. تو فالعدل فی الغضب والرضا، انسان کو جو چیز نجات دے سکتی ہے کہ وہ ناراضگی کی حالت میں ہو چاہے رضامندی کی حالت میں ہو، سامنے والی چیز ان کے مطابق ہو یا ان کے مخالف ہو، ان کے موافق ہو یا نہ ہو، لیکن انصاف ان کا ہوگا. فالعدل، جو صحیح ہے وہ انصاف ہوگا ان کا. یہ چیز ہے انسان کو نجات دینے والی. اور دوسری چیز جو انسان کو نجات دینے والی ہے وہ ہے کہ انسان غنی ہو یا فقیر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورت میں انسان کیا ہے میانہ روی کو اختیار کرے. میانہ روی، بہت زیادہ کیا ہے اسراف بھی نہیں، بہت زیادہ تنگی بھی نہیں، میانہ روی ہر چیز میں کیا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو جن کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، میانہ روی آ جائیں گی، عدل آ جائے گا، اور چاہے وہ غضب میں ہو، چاہے وہ کیا ہے رضامندی میں ہو، چاہے وہ خوشحالی میں ہو، چاہے وہ تنگحالی میں ہو، جن کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے رسول نے کامیابی کی ضمانت دی ہے. کامیابی کی ضمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن و احادیث کے مطابق اپنے آپ کو کیا ہے ڈھالنا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت اہم ہیں اور پوری تعلیمات کو 4 حصوں پر کیا ہے مشتمل. علماء کرام نے کیا ہے ان کو بانٹا ہے کہ اسلام کی تعلیمات 4 حصوں پر مشتمل ہیں. ایک حصہ عقائد پر جن کو ایمانیات کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ عبادات پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، اور چوتھا حصہ حقوق پر، معاملات پر مشتمل ہے. عقائد، ایمانیات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، انہی کے لیے عبادت جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں. ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، اور اسی طرح سے اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ ایکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا سب کچھ کر رہا ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے. اور ان کے ساتھ جو ان کی صفتیں ہیں وہ صفتیں کسی اور کے پاس اس طرح کی نہیں ہے، مخلوقات میں سے کسی کے پاس. یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کے تعلق سے، یہ عقیدہ رکھنا ہے. ایمانیات کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آخری نبی کوئی نہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ مخلوق ہیں، اور جن کاموں میں اللہ رب العالمین نے جن کو لگایا وہ کر رہے ہیں. کتاب اللہ پر، قرآن پر ایمان رکھنا. اسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ہے ایمانیات. اسلام کے کیا ہے بنیادی تعلیمات، عقائد، اور یہ ایمانیات ہیں. یہ جاننا کیا ہے انسان کے لیے ضروری ہے، اور دل میں عقیدہ اور یقین رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے.
یہ پہلی چیز ہے اسلام کی تعلیمات، تب میں سے یہ پہلی تعلیمات ہے جو انسان کو ان کا جاننا، پھر ان کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ وغیرہ، ان کا تعلق عبادات سے ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وہ ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، عقیدے کی ہم نے اصلاح کر لی، عقیدے کو ہم نے مضبوط کر لیا، اب عمل کرنا، یہ دوسری اسلام کی اہم کیا ہے تعلیمات ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، یہ اسلام کی اہم ترین کیا ہیں چیزیں، کہ پانچوں وقت میں انسان کو جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے نمازیں، ان کو ہر حال میں ان کو ادا کرنا ہے، چاہے جس حال میں بھی ہو۔ جو کنڈیشن اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ اس کنڈیشن کے علاوہ میں کوئی پاگل مجنون نہ ہو، کوئی سویا ہوا نہ ہو، نابالغ نہ ہو، تو ان کے اوپر کیا ہے نماز واجب فرض ہے۔ اب ان کو پانچوں ٹائم ہر وقت کیا ہے پڑھنے کا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ جن کی نماز درست نکلی تو ان کے باقی سارے اعمال درست نکلتے چلے جائیں گے، اور جن کی نماز درست نہ نکلی ان کے باقی سارے اعمال کیا ہے برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے باقی کوئی دوسرا نیک عمل بھی کرتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے باقی دوسرا اس کا جو نیک عمل ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله، عمل نماز اگر ٹھیک نکلی باقی اعمال ٹھیک نکلیں گے، نماز میں اگر گڑبڑی ہو گئی باقی اعمال بھی ان کے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کتنی اہم چیز ہے نماز، اس کو سمجھنا ہے اور اسے کیا ہے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں اللہ کو مان لینا، رسول کو مان لینا، شریعت کو مان لینا، اور اس بات کو جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اس بات کو جان لو، نبی نے کہا کہ تمہاری اعمال میں سے، کاموں میں سے، جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو ان کاموں میں سے سب سے بہترین کام نماز کو وقت پر پڑھ لینا ہے۔ سب سے بہترین کام نماز کو وقت پر پڑھ لینا ہے، اس سے بہتر کام اور ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیے اور پھر منمانی ہم زندگی گزار رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی چھوڑ دیے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، حج فرض ہوا چھوڑ دیے منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے جو کہا کہ تم نے جس نے کیا ہے اپنے نفس کو، اپنے خواہش کو معبود بنا لیا، یہ کیا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ تو عبادات کو میں نے مختصر آپ کے سامنے کیا ہے واضح کیا۔ عقائد، ایمانیات جو اسلام کی اہم تعلیمات ہیں، اہم تعلیمات میں سے دوسری تعلیمات عبادات کو بجا لانا ہے، اور اہم تعلیمات میں سے جو تیسری تعلیمات ہیں وہ ہے اخلاقیات، کہ انسان با اخلاق ہو کر زندگی گزارے۔ اب اخلاقیات کے یہ بہت وسیع کیا ہے میدان ہے کہ ہر چیز میں انسان کو با اخلاق ہونا ہے، ہر چیز میں۔ تو با اخلاق انسان کون ہوگا؟ جو شریعت کا پابند ہوگا، نماز روزے کا پابند ہوگا، قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی با اخلاق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث میں، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ نہ لگو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو، ولا تجسسوا، اور کسی کا جاسوسی نہ کرو، چوری چھپے کسی کی باتوں کو نہ سنو، کون کیا کر رہا ہے چوری چھپے تم سننے کی کوشش نہ کرو، اور کسی کے ٹوہ میں مت لگو، پیچھے مت لگو، کر کیا رہا ہے، جا کہا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے وغیرہ، اسی کو کہتے ہیں پیچھے لگنا، ٹوہ میں لگنا۔
वला तनाजसु, और इसी तरह से सामान की खरीद और फरोख्त में तुम बोली लगा कर क्या है किसी सामान की कीमत बढ़ा दो, तुम्हारा मकसद यहाँ दूसरा हो, ये भी हराम है, दुरुस्त नहीं है कि तुम्हारा मसला यहाँ दूसरा है कि किसी को नुकसान पहुंचा देना है, किसी को फायदा पहुंचा देना है, तुम बोली लगा कर क्या है, तो ऐसा भी इस्लाम में हराम है। और तुम सब क्या है आपस में भाई भाई हो, अल्लाह के बंदे हो, भाई भाई बनकर रहो तुम। ये इस्लाम की तालीमात हैं जो अखलाकियात के ताल्लुक से हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उन पर जुल्म नहीं करता है, और मुसलमान किसी मुसलमान को जालिम के हवाले भी नहीं करता। ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है। वमन काना फी हाजति अखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो आदमी अपने भाई की जरूरत को पूरा करने में लगा रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जरूरत को पूरा करने में लगा रहता है। ये अखलाकियात से इनका क्या है ताल्लुक है कि इंसान अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को क्या है संवारे इंसान, और बेहतर अखलाक के साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की जिंदगी को पढ़े सुने और उनके मुताबिक क्या है जिंदगी गुजारे। और इसी तरह से इंसान की इस्लाम की अहम तालीमात में से एक तालीमात जो है वो है हुकूक की अदायगी। माँ बाप के हुकूक हैं, क्या हक है उनका वो देना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा सलूक करना है। माँ बाप के ऊपर औलाद के भी हक हैं, क्या हक है, कैसा हक है, इनके हुकूक को भी अदा करना है। पड़ोसियों के भी हुकूक हैं, उनके हुकूक की अदायगी करनी है। एक मुसलमान का दूसरा मुसलमान के ऊपर क्या हक बनता है इसे अदा करना है वगैरह। यानी हर एक का दूसरे के ऊपर किसी न किसी नाहिए से क्या है हक बनता है। रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं उनकी अदायगी करनी है। ये इस्लाम की तालीमात में से एक अहम तालीमात है। इसलिए उलमा इकराम ने क्या है इस्लाम की तालीमात को 4 हिस्सों पर क्या है मुश्तमिल क्या है इनको तकसीम कर दिया है कि पूरा इस्लाम इन चारों तालीमात पर मुश्तमिल है। अकाइद पर, ईमानियात पर जो मैंने शुरू में मुख्तसरन बतलाया, और इबादात पर जो मैंने मुख्तसरन नमाज, रोजे और ज़कात, हज वगैरह की शक्ल में बतलाया, और बहुत सारी तफसीलात हैं जो कहने का भी मौका नहीं है। इसी तरह से तीसरी जो तालीमात है वह अखलाकियात है, और चौथी जो तालीमात है वो हुकूक है। एक अल्लाह का हक है जो इबादत में आ जाते हैं, और मामलात वगैरह में क्या है यहाँ बंदों के जो हुकूक बनते हैं वो एक दूसरे के हुकूक के पासदारी करना, उनकी अदायगी करना, उनका लिहाज करना वगैरह, और मनमानी क्या है जिंदगी ना गुजारना। जो आदमी क्या है मनमानी जिंदगी गुजारता है तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने वाज़े कर दिया कि ये लोग क्या है जानवरों से भी क्या है गए गुजरे हैं, बदतर हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब उसने अल्लाह को एक अल्लाह मान लिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल जब तस्लीम कर लिया, अब उनके लिए जरूरी हो गया कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, रमजान के रोजे भी रखे, माल हो जाए तो ज़कात भी दे, और ज्यादा माल हो जाए तो हज बैतुल्लाह भी करे। ये नहीं कि अल्लाह रसूल को तो हमने जुबानी तौर पर कह दिया, हाँ अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं, और फिर ना तो नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना ज़कात देता है, ना हज करता है, ना दूसरे और नेक अमाल को बजा लाता है, बल्कि मनमानी जिंदगी गुजारता है। वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, जिना भी करता है, चोरी भी करता है, सूद भी खाता है, झूठ भी बोलता है, दगाबाजी भी करता है, तोहमत तराशी भी करता है, इल्जाम भी लगाता है। बहुत सारी बुराइयों को हम गिना नहीं सकते हैं। इन सारी बुराइयों को क्या है वो अंजाम भी देता है। इसलिए क्या है लोगों को होशियार हो जाना चाहिए कि हमने जब अल्लाह पर ईमान लाया है, रसूल पर ईमान लाया है, तो उनका तकाजा क्या है, और उनका तकाजा क्या है, कैसे हमको जिंदगी गुजारनी है, किस अंदाज में हमको दुनिया में अब रहने का है। क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को सबूत कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, उनके आगे सर हमने झुका दिया है, तब उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना है। रसूल को हमने रसूल मान लिया है तो उनका हर हुक्म हमारे सर आंखों पर, हमको अब क्या है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, ना कि हमको मनमानी करनी है। जो नफ्स में आया, जो दिल में आया, जैसा आया, जैसा चाहा वैसे हमने कर लिया। नहीं, इस्लाम की अहम तालीमात में से
اور اسلام کے کیا ہے قوانین و ضوابط میں سے ایک قانون اور ضابطہ حاکم وقت کو یہی اسلام قانون دیتا ہے کہ حکمرانی کے قانون بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان حاکم وقت اور خلیفہ وقت اس انداز میں کیا ہے لوگوں پر کیا ہے اپنی حکومت چلائے اور لوگوں کو کس طرح سے کیا ہے قرآن و احادیث کے مطابق چلائے۔ کوئی آدمی اگر آناکانی کرتا ہے نماز پڑھنے کے تعلق سے، روزہ رکھنے کے تعلق سے، حج کرنے کے تعلق سے اور اسی طرح سے زکات دینے کے تعلق سے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے اوپر قانون کا شکنجا کسے، جو قرآن نے کیا ہے واضح کیا ہے، نبی نے واضح کیا ہے، ان کو اب کٹگرے میں لاگے اور ان کو سزائیں دے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے توبہ کروائی جائے، توبہ کر لے ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرتا ہے سر عام لوگوں کے سامنے ان کو قتل کر دے۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو آدمی زکات دینے کا لائق ہو چکا ہے زکات نہیں دیتا ہے، انکار کرتا ہے، مال کی محبت میں، لالچ میں حاکم وقت کو اختیار ہے ایسے آدمی کو بلائے، پکڑ کے لائے، ان سے زکات وصول کرے۔ اس کے باوجود اگر وہ زکات نہیں دیتا ہے سر عام لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حج بیت اللہ جن کے اوپر واجب ہو چکا ہے اور اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا ہے، پیسوں کو یہی مٹر گشتی میں کیا ہے اڑا رہا ہے، ایسے لوگوں کے گھروں میں جائے، ان کو تلاش کے لائے اور ان کو کیا ہے پوچھا جائے کہ مال اللہ نے دیا پھر بھی تم کیا ہے حج کرنے کے لیے نہیں گئے، انکار کرتا ہے، مال کی محبت میں اور لالچ میں ٹال مٹول کرتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی کیا ہے توبہ کرائی جائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارادہ کیا انہوں نے کہ ہم لوگوں کو کہا کہ جاؤ شہروں میں جا کر دیکھو، دیہاتوں میں جا کر دیکھو، لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھو کہ جن کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا باقاعدہ طور پر کہ ان کے اوپر جزیہ لگا دو۔ جزیہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اسلامی سلطنت میں رہتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلامی سلطنت میں رہنا چاہتا ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ ان کے اوپر جزیہ لگایا جائے گا، سالانہ ان سے کچھ پیسہ وصول کیا جائے گا، ان کی طاقت کے مطابق جو اسلامی بیت المال خزانہ میں پیسہ جمع ہوگا، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ان کو قتل کیا جائے گا، شہر بدر کیا جائے گا، ملک سے نکالا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حج کرنے کے لائق ہیں، پیسے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں گیا ہوا ہے، گھروں میں ہے، جناب فاروق اعظم نے کہا لوگوں سے ان کے اوپر جزیہ عائد کر دو، ان کے اوپر جزیہ لگا دو۔ کیوں؟ ماہم بے مسلمین، ماہم بے مسلمین، اس لیے کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلام کو سمجھو کہ تم نے اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مان لیا ہے، اب تم آزاد نہیں ہو۔ باؤنڈری ہے اسلام کی، پابندیاں ہیں اسلام کی، اسی میں آپ کو رہنا ہے۔ چھلانگ نہیں لگا سکتے، کود نہیں سکتے، باؤنڈری نہیں توڑ سکتے، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ چور اگر چوری کرتا ہے، دو گواہوں کے ساتھ پکڑا گیا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اسلام کی سزا ہے۔ کوئی اگر کیا ہے زنا کرتا ہے، 4 گواہوں کی موجودگی میں 4 گواہ ان کے پاس موجود ہو گئے، ایسے زانی کو اگر شادی شدہ ہے قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ کوئی آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ کرانے پر بھی ایسے لوگوں کو کیا ہے اسلام کا قانون ہے، قتل کیا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے اعلان اور ان کے ظواہر سے پتا چلتا ہے، منہ کے بدبو سے بھی پتا چلتا ہے، دوسرے لوگ گواہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے شراب پی لی ہے، میں نے دیکھا ہے، اگر نہیں بھی دیکھا ہے یہ منہ گواہ دے رہا ہے، ان سے بدبو آ رہی ہے، ان کی زبان چڑھی ہوئی ہے، دماغ چڑھا ہوا ہے، ان کی چال ڈھال اور ان کی آواز اور ان کی بولیوں سے پتا چل رہا ہے اس نے شراب پیا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، سر عام لوگوں کے سامنے ایسے آدمی کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے، 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر کیا ہے اسلامی فضا بنے گی، پھر کیا ہے اسلامی کیا ہے ماحول بنے گا، پھر کیا ہے وہ گاؤں، وہ بستی، وہ شہر، وہ ملک کیا ہے اسلامی ملک بنے گا۔ یہ سب سزائیں ہیں۔ تو اسلام حکمرانی کرنے کا طرز بھی بتاتا ہے، قانون بھی بتاتا ہے، اصول بھی بتاتا ہے، ضابطہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے۔ اور جن کو ذمہ دار آپ نے بنا دیا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ابھی ان حالات پر نظر رکھے، کون اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، کون
کون کھلے عام شریعت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے ان پر کیا ہے کنٹرول کیا جائے، ان پر شکنجہ کسا جائے، ان پر قانون کیا ہے مسلط کیا جائے جو قرآن و احادیث کا قانون ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں جو نماز چھوڑ دیا، کوئی فکر نہیں، ایسے لوگوں سے توبہ کروائی جائے۔ علل اعلان شراب پی رہے ہیں، ایسے لوگوں سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں پر 40 کوڑے لگائے جائیں، اس پر بھی منظور نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سماج سے بائیکاٹ کیا جائے، الگ کیا جائے، یہ لوگ سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی یہاں پر شراب پینے والے ہیں، جو لوگ بھی بے نمازی ہیں، اور جو لوگ بھی کیا ہے شریعت کے خلاف جو کھلے عام جو ظاہری اعمال ہیں وہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کیا ہے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ان کی کارروائی کی جائے اور ان کو ایسے اور ان کو کیا ہے معاشرے سے الگ کیا جائے۔ یہ ضروری ہے، پھر معاشرے میں سدھار ہوگا، نہ کہ بے انصاف مبنی پر کیا ہے کسی پر ظلم ڈھایا جائے۔ نہیں، شریعت جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حالات جن سے مناسب ہوں گے، ماحول جس سے سدھرے گا، لوگ جن کے مطابق جن کی وجہ سے کیا ہے اسلامی قانون کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، نماز روزے کے پابند ہو جائیں گے، ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے، ساری برائیاں ان سے کیا ہے ختم ہونے لگیں گی۔ ظاہری جو چیزیں ہیں، اندرونی طور پر کون کیا کہاں برا کام کر رہا ہے وہاں قرید کرنے کی اسلام نے ہم کو اور آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ رات میں جا کر تم دیکھو کہ انسان اپنے بستر میں سو کر کیا کر رہا ہے، ایسا اسلام نے کسی کو مکلف نہیں بنایا۔ ظاہری طور پر دیکھنا ہے کہ اس کوئی انسان کس نے کیا غلطی کی ہے، ظاہری طور پر دیکھ کر ظاہری حکم ان پر لگانا ہے، ظاہری کیا ہے ان کو سزائیں دینی ہے تاکہ کیا ہے وہ اسلام کے کنٹرول میں آ جائے اور اسلام کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنے لگے۔ میں نے مختصراً کیا ہے اسلام کو عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے، اس انداز میں ہمیں اور آپ کو کیا ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جہاں کہیں بھی جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔